شاد نبتغيه فاجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لكم من الشاهدين. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. جزاك الله.
صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں فرزند جناب عمار کاظم ضروری صاحب جناب علی رضا سلموں سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بھی تو لگا دیں، میں نعرہ حیدری، سبھی بن کے پیغمبر سلام کرتے ہیں، حسین کو علی اکبر سلام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ ستارے چاند اور سورج تمہارے حسن کو اکبر سلام کرتے ہیں۔ صلوات۔ کتنے اچھے ہیں نماز، ذکر علی ہے ساری رات، ذکر علی کے سب لمحات، کیسا دن ہو کیسی رات، ذکر علی کو چھیڑ کے دیکھو پیدا ہوگی بات پہ بات، ذکر علی سے چھیڑ کر تم پختہ ہو گئے کچھ صبح۔ 4 اماموں میں جگری 12 کی ہے ایک ہی بات، کرتا ہے مدح امام علی رضا کی ہے یہ رات۔ صلوات۔ جناب عمار کاظم ضروری صاحب کے فرزند ہیں اور خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا سید مظفر حسین تاج ولی صاحب کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہترین کلام بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کیا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ بہرحال اس وقت کافی تاخیر ہوئی اور تاخیر کی بھی گئی اس حوالے سے کہ اس وقت ایک اہم پروٹیسٹ تھا جو کہ چھوٹے امام باڑے سے لے کر بڑے امام باڑے تک کیا گیا، ہم سبھی لوگ اس میں شریک ہوئے۔ بہرحال آپ کے روبرو ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کرار حیدر افجان صاحب مرحوم کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ الصمد لم یولد فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صلوات اللہ. حضرات یہ سورہ مبارکہ صف کی آیہ مبارکہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والوں، لما یقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. یعنی اللہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے جن کا قول کچھ اور ہوتا ہے اور فعل کچھ اور ہوتا ہے، تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، اپنی زبان پر ایسا قول کیوں لاتے ہو کہ جس کے اوپر تمہارا عمل نہیں ہوتا یا جس کے موافق تمہارا عمل نہیں ہوتا. عزیزوں، اس آیت کے نازل ہونے کا ایک خاص پس منظر تفاسیر میں بیان ہوا ہے، اور وہ منظر یہ بیان ہوا ہے کہ جنگ بدر کے بعد، چونکہ جنگ بدر میں جتنے مقتولین ہیں ان کو یا تو مولا کائنات نے قتل کیا یا جناب حمزہ نے قتل کیا یا دیگر بنی ہاشم نے قتل کیا. تو جنگ بدر کے بعد جو منافقین تھے وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں ہمیں موقع نہ ملا، اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو اس میں ہم بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں گے اور اپنی شجاعت کا ایک صلوات ہیں. تو ہم بھی اس جنگ میں اپنی اچھا بھلا چل رہا تھا. چلو ہٹا دو، چلو بہت ایک صلوات اور پڑھے بار محمد تو منافقین یہ کہتے تھے کہ اگر اب کوئی جنگ ہوئی اور ہمیں بھی موقع ملا تو ہم بھی اپنی شمشیر زنی کے جوہر کا مظاہرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم بھی کتنے بہادر ہیں اور ہم بھی کتنے شجاع ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ بدر کے بعد شاید اب کوئی جنگ نہ ہوگی، لہذا یہ دعویٰ کر دینا آسان سمجھتے تھے کہ اب نہ کوئی جنگ ہوگی اور نہ ہم کو اپنی شجاعت دکھانے کا کوئی موقع ملے گا. لیکن اس کے بعد جنگ احد ہوئی اور ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر پیغمبر کے مقابلے پہ آیا، اور جب ابو سفیان جنگ احد میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تو وہی لوگ جو ابھی تک بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ کوئی موقع آیا تو ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، وہ
پیچھے ہٹنے لگے اور پیغمبر کو یہ رائے دینے لگے، یہ مشورہ دینے لگے کہ اگر آپ ان سے جنگ نہ کیجئے تو بہتر ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان لانے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، جو تم کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو عزیزوں، یہ جنگ احد بھی ایک بڑی خاص جنگ ہے جس میں بہت سی چیزوں کا مظاہرہ ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کے ساتھ صرف اور صرف 313 افراد تھے۔ آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ 313 لڑے جو بدر کے میدان میں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ان 313 کے اوپر ہماری جان قربان، اور اہل بدر یا اصحاب بدر کا تذکرہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب تو وہ مثالیں نہیں پیش کی جاتی، اس لیے کہ عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کے معنی سے، مفہوم سے واقف نہیں ہیں، لہذا اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ ورنہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے تھے ایسے افراد کے لیے جو کسی تحریک میں شروع سے شریک ہوتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ تو اصحاب بدر میں شامل ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کسی تحریک میں یا کسی موومنٹ میں بالکل آغاز سے شامل ہوتے تھے۔ تو کیونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی اور اس میں 313 لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، لہٰذا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 313 جو پیغمبر کے ساتھ تھے اور انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جنگ کی۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے شک وہ 313 پیغمبر کے ساتھ تھے، لیکن جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ 313 تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے، ان سے یہ پوچھئے کہ وہ 313 جو تھے ان کے مقابلے پر جو آئے تھے وہ کتنے تھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ارے مولانا آگے آجی ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو ان 313 کے مقابلے پہ آنے والے کتنے تھے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ 313 کے مقابلے پر آنے والے 1000 مشرکین تھے جو ان 313 سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں 313 کے مقابلے پر کتنے آئے تھے؟ کہ 313 کے مقابلے پر 1000 افراد آئے تھے، تو ایک شخص کے مقابلے پر 3 ہی آدمی تو ہوئے، یعنی ایک کے مقابلے پر 3 تھے۔ لیکن آپ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے جہاں 72 آدمی ہیں اور آنے والے کتنے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد کتنے؟ لیکن بہرحال جنگ احد ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف ایک منظر پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج دن بھر آپ حضرات مصروف رہے اور اس وقت کسی بہت طولانی، کسی بہت لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو کہ مرحوم کا نام ہی کرار تھا، ایک صلوات پڑھے بر محمد، ہم نے چاہا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اب عزیزوں، اسی جنگ کے میدان میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور اسی سورے میں اللہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے جو میدان جنگ میں جم کر قتال کرتے ہیں۔ کس طرح سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلوا فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار ہیں جسے سیسا پلا کر مضبوط کر دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد باتیں کی، لیکن میدان سے فرار اختیار کیا، اور اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کہ جو میدان جنگ میں صف باندھ کر قتال کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ہمارا مزاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام کا مزاج ہے کہ تولے کے ساتھ تبرہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد اب سنیں قبلہ، جنگ احد بہت سی چیزیں بیان ہوتی ہیں جنگ احد کے سلسلے میں۔ میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جنگ احد ہو رہی ہے۔ اب جنگ احد میں کفار کے لشکر سے ادھر تقریباً 3000 آدمی آئے تھے، اب پیغمبر اسلام کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، 3000 ادھر سے آئے تھے۔ وہ شخص جو سب سے پہلے نکل کے آیا مسلمانوں کے سامنے جنگ کرنے کے لیے، آپ کو معلوم اس کا نام کیا تھا؟ دیکھیے، ہر جنگ میں کسی ایک نہ ایک شخص کا نام سامنے آتا ہے، کئی مرحب کا نام سامنے آتا ہے،
کہیں انتر کا نام سامنے آتا ہے، کہیں عمرو ابن عبد ود کا نام سامنے آتا ہے، کہیں ابو جرول کا نام سامنے آتا ہے، تو مختلف نام ہیں جو الگ الگ جنگوں میں سامنے آئے۔ تو جنگ احد میں جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس نے سب سے پہلا حملہ کیا لشکر اسلام پر، آپ کو معلوم اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا طلحہ ابن پر نقاب ڈال کے اس کے سامنے پہنچے۔ جب مولا علی اس کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا تم کون ہو جو میرے مقابلے پہ آئے ہو؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی میں علی ہوں اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت طلحہ ابن ابی طلحہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اس لشکر میں قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل، مجھے معلوم تھا۔ قسیم النار والجنہ، سنا ہے نا آپ؟ قسیم النار یعنی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ طلحہ ابن ابی طلحہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل۔ آپ نے کیا سمجھ کے داد دی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت طلحہ ابن ابی طلحہ نے جو مولا علی کو قسیم کہا وہ ان معنی میں نہیں کہا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان معنی میں نہیں کہا۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں کہ پروننسیشن کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے۔ مثلا نذیر ذات سے لکھا جائے یا زوئے سے لکھا جائے، لیکن یہ بھی نذیر اور وہ بھی نذیر۔ ایسے قبلہ قسیم، یہ قسیم جو میں نے آپ کو بتایا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا، اس کا املا ہوگا قاف سین یہ میم، قسیم۔ لیکن اس نے جو کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے قسیم کے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے پر نہیں آئے، وہ یہ والا قسیم نہیں تھا، بلکہ وہ قسیم جو ہے وہ صاد سے لکھا جاتا ہے، قاف صاد یہ میم۔ اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ قسیم کے علاوہ کوئی میرے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ آپ کو پتا ہے اس نے کیوں کہا؟ یہ جو مولا علی کو قسیم النار والجنہ کہا جاتا ہے، یہ قسیم کا لقب میرے مولا کو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، لیکن وہ جو قسیم ہے وہ مولا علی کو دشمنوں نے کہنا شروع کیا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل۔ کب کہا؟ میں اس امام کی خدمت، کسی نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ طلحہ ابن ابی طلحہ نے مولا علی کو قسیم کیوں کہا، قسیم کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے جد نے اعلان رسالت و نبوت کیا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو لوگ خود تو مقابلے پر آنے سے ڈرے، لہذا انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا۔ اب جب پیغمبر گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں لے کے نکلتے تھے اور پیغمبر کی طرف وہ کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی تھی۔ دیکھیے وہ لوگ بھی بے عقل نہیں تھے، بے وقوف نہیں تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی کا کام کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا۔ اب وہ بچے پیغمبر کی طرف کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر 40 برس کے محمد یا 42 سال کے محمد جو بھی سن رہا ہو اعلان رسالت کے بعد جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اگر پیغمبر اسلام ان کنکریوں کے جواب میں ان بچوں کی طرف کنکریاں پھینکتے، ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل، تو دنیا پیغمبر کو دیکھ کے یہی کہتی کہ یہ دیوانے ہو گئے، بچوں کو کنکر مار رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے آگے جناب ابو طالب سے کہا کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو مشرکین مکہ کے بچے چھوٹے چھوٹے کنکر ہماری طرف پھینکتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کل سے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، اگر بچے آپ کی طرف کنکریاں پھینکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایک بچہ جائے گا، آپ کے ساتھ بھی ایک بچہ جائے گا۔ اور وہ بچہ کون تھا کہ وہ مولا کائنات تھے، کم سنی کا عالم۔ اب رسول اللہ کے ساتھ بھی اسی سن و سال کا ایک بچہ جا رہا ہے۔ اب جب ان بچوں نے کنکریاں پھینکی تو مولا علی نے انہی کی کنکریاں اٹھائیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہی کی کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکی۔ تو جب ان کی طرف مولا علی نے کنکریاں پھینکی تو اب عزیزوں کنکریاں تو وہی تھی لیکن ہاتھ بدل گیا۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، کنکریاں تو وہی تھی، ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل، کنکریاں وہی۔
وہی کنکریاں اٹھا کے علی نے پھینکی، لیکن ہاتھ بدل گیا۔ اب اگر کنکری کسی بچے کی پیشانی پہ لگی تو سر توڑ کے نکل گئی، کسی بچے کے سینے پہ لگی تو سینہ توڑ کے نکل گئی، کسی بچے کے پیر پہ لگی تو اس کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کے ہاتھ پہ لگی تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یا یوں کہوں ٹوٹے پھوٹے بچے، جب اپنے گھر آئے تو انہوں نے آگے اپنے وہ والدین سے کہا کہ قسمنا علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب نے ہمیں توڑ دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، توڑ دیا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب نے ہمیں توڑ دیا۔ تو جب بچوں نے آگے یہ کہا کہ علی نے ہمیں توڑ دیا، تو ان کے ماں باپ علی کو ان معنی میں قسیم کہنے لگے، سمجھے آپ؟ ان معنی میں قسیم کہنے لگے۔ تو یہاں قسیم کا مطلب کیا ہوا؟ قسیم کا مطلب توڑ دینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی قسیم ہیں، ہمارے لیے سین سے قسیم ہیں، ان کے لیے صاد سے قسیم ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہاں ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس قبلہ اللہ نے بھی اعلان کیا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قبلہ کہ قتل ہو جانا بہت توجہ آپ حضرات کی، کسی کے کامیاب یا ناکامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ فرار کر جانا ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا ہے نہیں؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور قبلہ الحمدللہ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یہ میدان میں رکتے ہیں، باقی کوئی میدان میں نہیں رکتا، اما یہاں بچہ بچپنے سے بھاگنے والوں پر لعنت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہی تو بچپنے سے سکھایا جاتا ہے، یہی تو بچپنے سے سکھایا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم جنگ خیبر سن کے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تو مولا کائنات کی شجاعت کے تذکرے سن کے بچے جوان ہوتے ہیں، تو یہاں تو مسئلہ ہی الگ۔ آپ غور کریں عزیزوں، یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ کہ ہم شیعہ، آپ نے غور کیا؟ الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں۔ ہم پر ہمیشہ الزام لگتے رہے، شروع سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ شیعہ یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ میں نے شاید اسی سال آغا باقر کے امام باڑے کے عشرے میں کہا تھا کہ اس وقت بین الاقوامی حالات بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کی اولاد ہم ہیں یا تم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کون ہے یہودیوں کی اولاد بھائی؟ اس وقت تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ یہودیوں کی اولاد کون ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں، کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے، فلانی بول رہا، فلانی بول رہا، فلانی بول رہا، فلانی بول رہا ہے، اب کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ بھاگ جانے والوں کی اولادیں کیا بولیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ آپ ذرا غور کریں کہ ہم وہ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ خالی یہیں پر پیغمبر رکے نہیں، بلکہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دیکھیں بس 5 منٹ فضائل اور 5 منٹ مصائب اور مجلس تمام۔ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ شیعہ آخرت میں کامیاب ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ جن کا مولا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو، جن کا آقا پل صراط پر کھڑا ہونے والا ہو،
وہ روز محشر کامیاب نہ ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ شیعہ آخرت میں کامیاب ہے. لیکن پیغمبر کہنا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیے دنیا میں کیسے کامیاب ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دنیا میں شیعہ کیسے کامیاب ہے؟ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیے، پھر مجھے بتائیے شیعہ دنیا میں کیسے کامیاب ہے. جناب مالک بن نویرہ سے لے کے آج تک قتل ہونے کے علاوہ شیعوں کی کون سی خبر آتی ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہاں شیعہ قتل کر دیے گئے، وہاں قتل کر دیے گئے، افغانستان میں ذبح کر دیے گئے، بنگلہ دیش میں مار دیے گئے، پاکستان میں بلاسٹ ہو گیا، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے آدمی قتل ہو گئے، کہیں 50 مارے گئے، کہیں 100 مارے گئے. صرف یہی نہیں، اس زمانے سے چلا رہا. ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، ہمیں دیواروں میں چنا گیا، بادشاہوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ پھوڑا نکل آیا ہے، اگر کسی شیعہ کے رگ گردن کا خون یہاں لگا دیا جائے تو یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. صرف ان کے پھوڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی شیعہ کو ذبح کر دیا جاتا تھا. کتنے مظالم ہمارے اوپر، ہمارے گھر لوٹے گئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا، ہم کو حکومت میں داخل نہیں کیا گیا، ہم کو عہدوں سے دور رکھا گیا، ہم کو مال سے محروم کیا گیا. بہت توجہ. آپ مجھے بتائیے کتنے ملکوں میں شیعوں کی حکومت اس وقت؟ کتنے ملکوں؟ کتنے نام لے سکتے ہیں آپ؟ زیادہ تر تو وہی ہے نا. کتنے ملکوں میں شیعوں کی حکومت، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں کامیاب. کتنے مالدار ہیں شیعہ، پھر بھی کامیاب. قتل ہو رہے ہیں پھر بھی کامیاب. آپ مجھے بتائیے کس وجہ سے کامیاب؟ اب اگر میثم زیدی کہیں تو انہوں نے کہا صاحب یہ خطابت ہے، یہ ذاکری ہے، شیعہ کامیاب. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کامیاب ہے اور دنیا میں بھی کامیاب. پھر دنیا والآخرہ، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے شیعہ دنیا میں کیسے کامیاب ہے؟ کیسے کامیاب ہے؟ سمجھ میں آیا آپ؟ اس دور سے لے کے اس دور تک، پہلے دور خلافت میں شیعہ قتل کیے گئے، دوسرے دور خلافت میں شیعہ مارے گئے، تیسرے دور خلافت میں شیعوں پر ظلم ہوا. معاویہ کے زمانے میں کتنے شیعہ مارے گئے، یزید کے زمانے میں کتنے شیعہ قتل ہوئے. اس کے بعد بنی امیہ کا دور، پھر بنی عباس کا دور، اور پھر یہ حکومت اور وہ حکومت، اور یہ خلیفہ اور وہ خلیفہ، اور یہ خلافت اور وہ خلافت، یہ ڈائنسٹی وہ ڈائنسٹی. آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مارے گئے. ارے چھوڑیے سب، اسی لکھنؤ میں کیا آپ بھول جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس شہر کے لوگوں نے معمولی قربانیاں تھوڑی دیں آزاداری کے لیے. ہم تو اپنے بچپنے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، یہاں قتل کر دیے گئے، وہاں قتل کر دیے گئے. فہرست بنائی جائے تو بڑی طویل فہرست ہوگی اس شہر میں شیعوں کے جن کو قتل کیا گیا. کس لیے قتل کیا گیا؟ صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اہل بیت کے نام لینے والے، صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ امام حسین کا غم منانے والے. تو بھیا اتنا قتل ہونے کے بعد کامیاب کیسے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کیسے کامیاب ہیں. کامیاب ایسے ہیں کہ اتنا زیادہ قتل ہونے کے بعد یا اتنا زیادہ مظالم کا شکار ہونے کے باوجود 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ظالم ہمارے کسی مجدد سے، ہمارے کسی مفسر سے، ہمارے کسی محدث سے، ہمارے کسی مرجع تقلید سے، ہمارے کسی عالم دورہ سے، ہمارے کسی عالم سے، ہمارے کسی خطیب سے، ہمارے کسی شاعر سے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہمارے کسی شاعر سے، ہمارے کسی نوجوان سے، ہمارے کسی بزرگ سے، انتہا یہ ہے کہ ہمارے کسی بچے سے، ہمارے کسی مرد سے، ہماری کسی خاتون سے کبھی یہ نہ کہلوا سکے کہ نبی کے بعد پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر علی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک بابا تو بولو صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
ہمارے کسی بھی آدمی سے پوچھو محمد کے بعد کون، وہ کہے گا علی. اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دے گا. کون رسول کے بعد؟ کہ رسول کے بعد علی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قبلہ، کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب. آپ کے چھٹے امام کی، کوئی معمولی نام نہیں شیخ صدوق. انہوں نے لکھا کہ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں. اور دیکھیے شیعوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے، سمجھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. چھٹے امام کے پاس ایک شیعہ آیا، چاہنے والا آیا، محبت کرنے والا آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، اور صرف تانے نہیں دیتے، پریشان بھی کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے جد کی ایک حدیث سناؤں، تم مطمئن ہونا چاہو گے؟ اس نے کہا بے شک مولا آپ سنائیے. امام نے فرمایا کہ ہمارے جد یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہ یا علی، آپ کے شیعوں کا مرتبہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کوئی عمل نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سنا آپ نے؟ اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی عمل نہیں کر رہے تب نامہ اعمال نیکیوں سے بھر رہا ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مدح اہل بیت کر رہے ہیں، تو اس وقت تو مسئلہ یہ لگے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کر رہے لیکن ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو اس نے پوچھا مولا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کہ ایسا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے اپنا کردار کم سے کم ایسا بنائیے. بہت توجہ آپ حضرات کے، کہا کہیں پر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آل محمد کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور تم ان کے سامنے سے گزرتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے، وہ تمہیں دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد والے. بہرحال قبلیہ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بس عزیزوں آج دن بھر جو حالات رہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال ایک جملہ ضرور ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کوئی یہ سوچ کے خوش نہ ہو جائے کہ شیعہ بے سہارا ہو گئے. ہمیں شیعہ بے سہارا نہیں ہوتے. آپ غور فرمانا، شیعہ بے سہارا نہیں ہوتے. یہ تو 1400 سال کی تاریخ ہے. نہ معلوم ہمارے کتنے علماء قتل ہوئے، نہ معلوم ہمارے کتنے راہبر مارے گئے، لیکن شیعہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے. میں جو چاہتا ہوں آپ حضرات کی، شیعہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے. حیدرآباد کے رہنے والے جناب شمشام علی گوہر نے کیا غضب کے 2 مصرے کہے. وہ فرماتے ہیں وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت. وہ کہتے ہیں وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے، ہمارے سر. بس عزیزوں خداوند عالم مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. اتنی دیر میں مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی اتنے لوگ جمع ہو گئے. دیکھیں قبلہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. یہ تعزیت کسی مرنے والے کو زندہ نہیں کر دیتی، بس متعلقین کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس سفر غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن قبلہ جب کربلا میں
نبی کا نواسا قتل ہوا تو نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، بلکہ عالم یہ تھا کہ سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا ہے، بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ مرحوم جان بھائی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہیں، لوگوں نے بیٹیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کی، لیکن عزیزوں حسین کی بیٹی حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ امام حسین نے گھوڑے کو اڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، کہا اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیے جاتے ہیں، کیا وہاں لے جا رہا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا۔ آقا حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو گود میں اٹھایا۔ صاحب مالی السبطین نے ایک بڑا نفسیاتی منظر پیش کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ آقا حسین نے اٹھا کے کہا بیٹی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ یہ جملہ موجود ہے۔ صاحب مالی السبطین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ صبح کو گھر سے نکلے اور اپنے بچے سے کہے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے یہ چیز لے کے آؤں گا، تو وہ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اسے یاد رہے یا نہ یاد رہے، لیکن بچہ دن بھر انتظار کرتا ہے کہ ہمارے بابا آئیں گے تو ہمارے لیے یہ چیز لے کے آئیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اس دور میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی اپنے باپ کی سواری کی آہٹ کو خوب پہچانتا ہے۔ آپ کی گاڑی وہ 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو، گھر کے دروازے پہ آگے رکی، ابھی آپ نے ڈور بیل نہیں بجائی، دق الباب نہیں کیا، لیکن اگر آپ بچے سے کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے بابا آ گئے، وہ جلدی سے دروازہ کھولتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ وہ چیز لائے یا نہیں لائے۔ صاحب مالی السبطین لکھتے ہیں حسین سکینہ سے کہہ کے گئے ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ اب امام حسین تو چلے گئے، بی بی خیمے میں منتظر ہیں۔ اب جب ہمارے بچے ہماری سواری کی آہٹ کو پہچانتے ہیں تو کیا سکینہ نہ پہچانتی ہوں گی؟ اب جب آقا حسین کے گھوڑے نے خیمے کے دروازے پہ آ کے ٹاپے ماری، تو یہ قیامت کا جملہ ہے، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ تو بی بی سکینہ ایک سوکھا ہوا خالی کودہ لے کر خیمے کے دروازے کی طرف دوڑی، دیکھو میرے بابا آ گئے۔ لیکن جب آ کر بی بی سکینہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سامنے خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، پیشانی پر تیر لگا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے، گھوڑے نے گردن کو جھکایا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا قتل کر دیا گیا، ارے تیری پیشانی کا خون بتا رہا ہے میں یتیم ہو گئی، تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا مارے گئے، تیرے بدن کے تیر بتا رہے ہیں سوار دوش رسول شہید ہو گیا، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت دبا پانی ملا یا نہ ملا۔ گھوڑے نے نفی میں سر ہلایا، بی بی نے رخساروں پر تماچے مارے، آئے میرا بابا کربلا کے میدان میں پیاسا۔
پروردگار جو واسطہ محمد وال محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد وال محمد کا اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کی مغفرت فرما, ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کرار حیدر اور جان صاحب مرحوم کی روح کو سلام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط علیہم غیر المغضوب علیہم الرحیم احد اللہ الصمد کفوا احد الرحیم اللہ. یا حسین 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 یا حسین. اے شام زینب کا نالا ہے شام غریبان زینب کا نالا. کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آہو, میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ. کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آہو, میرا دل دھڑکتا گہری خاموشی ہے, گہرا اندھیرا, کہاں ہو سکینہ, کہاں ہو سکینہ. شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے, شام غریبہ میں زینب کا نالا. قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا, خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا. قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا, خدا کے لیے کہاں ہو سکینہ, کہاں ہو سکینہ. شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے, شام غریبہ میں زینب کا نالا. پکارائی تم کو میں دریا بجا کر, میں پوچھا حساب کا شانہ ہلا کر. پکارائی تم کو
सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। अरे गले लगे बाबा के रोई हो शायद, गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद। गले लगे बाबा के रोई हो शायद, गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद। मसूए नशेबा रही हूँ सकीना, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। अरे ज़माना हुआ आए शाम गरीबा से माहिर हरम का के सहरा बगीरिया। ज़माना हुआ आए शाम गरीबा से माहिर हरम का के सहरा बगीरिया। बजाएं सुनाती हैं अब तक ये नौहा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. कभी हसन के लिए कभी हुसैन पर आंसू, कभी हसन के लिए बाहर खुल्द में लाया हूँ इस चमन के लिए। कभी हुसैन पर आंसू, कभी हसन के लिए। ये इनकलाब ये ओ माँ के जुल्म क्या कहिए, ये इनकलाब ये ओ माँ के जुल्म क्या कहिए। रसूल ज़ातियों के हाथ और रसान के लिए। कभी हुसैन का आंसू, कभी हसन के लिए। हुसैन देख के बे शीर का गला बोले,
تیر سے کم سخان کے لیے کبھی حسین پاسو کبھی حسن کے لیے غبار کربلا اڑ کے بن گیا چادر غبار کربلا اڑ کے بن گیا چادر شہید کربلا کے کفن کے لیے کبھی حسین پاسو کبھی حسن کے لیے وہ کیا کرے گا تمنا خلد حیدر وہ کیا کرے گا تمنا خود حیدر کہ جس کو خاک شفا مل گئی کفن کے لیے کبھی حسین پاسو کبھی حسن کے لیے دونوں کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے میری بہن نو کے سینہ دیکھ رہے ہو بیٹا اکبر میری بہن بے پردہ اہل حرم راسی میں بندھے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے
تم نے کیا باس یہ بیدار آئے نہ تم جو لو کے سنا پر آئے نہ تم جو لو کے سنا پر ورنہ تم بھی روتے برادر میری بہن بے پردہ ہے بھائی صدا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ فرجک واسار اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔